ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ اوفینسز ہیں جو بار بار ٹکٹ ایشو کرنے کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آ رہے. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے علاوہ کچھ ایسے اوفینسز تھے جن کے جو ٹریفک وائلیشن کے فائنز ہیں ان کو ریلیونٹ بنایا گیا. سگنل کی خلاف ورزی کے فائن کو موٹر سائیکل کے لیے 2000 روپیہ کر دیا گیا. ریش ڈرائیونگ پہ 3000، وداؤٹ لائسنس پہ 2000، اسموک پھیلانے والے موٹر سائیکل کے اوپر 2000، اسی طرح پلین رائڈنگ کے اوپر یعنی 2 سے زائد سواریاں بٹھانے کے اوپر 2000، موبائل فون ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر موٹر سائیکل والا استعمال کرے گا تو 2000 اور اگر کار والا کرے گا تو 3000. اسی طرح جوونائل ڈرائیونگ جو ہے، کم عمر بچے اگر موٹر سائیکل چلائیں گے تو 2000 جرمانہ اور اگر کار چلائیں گے تو 5000 جرمانہ. کمرشل گاڑیوں کا جو جرمانہ ہے وہ نسبتاً زیادہ کیا گیا ہے 15000 کی رینج میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری پبلک سروس وہیکلز ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں ہماری رجسٹرڈ وہیکل کا 5% ہیں، ویئرز ایکسیڈنٹس میں ان کا شیئر کوئی 35% کے قریب ہے، 33 سے 35%، ڈپینڈنگ اپون دا ایئر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کا نفاذ شروع ہوا، پچھلے 120 گھنٹے سے اس کا نفاذ ہو رہا ہے، اور یہ جو انفورسمنٹ ہے یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر میمز بن رہے ہیں، اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کافی باتیں کی جا رہی ہیں. تو آج سی ایم پنجاب نے مجھے خصوصی طور پہ ہدایت کی کہ میں یہ پریس کانفرنس کروں اور آپ لوگوں کی وساطت سے پنجاب میں رہنے والے پاکستانی شہریوں کے کچھ خدشات، کچھ تحفظات ان کو دور کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی واضح کروں کہ یہ جو سارے کا سارا ایکشن ہے اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کم عمر بچوں کے کیریئر تباہ ہو رہے ہیں یا پولیس کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے. آپ کے وساطت سے میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تمام ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی موجود ہے. اسی طرح پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں جو امپورٹنٹ پولیس اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں پہ ہم بینرز کے ذریعے بھی لگا رہے ہیں. سکولز میں ہم اپنی ایجوکیشن ٹیمز بھیج رہے ہیں، کالجز میں ہم اپنے ایجوکیشن یونٹ بھیج رہے ہیں، سو دیٹ کہ ان سب کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے، وہ خوف و ہراس کا شکار ہونے کی بجائے اس چیز کو سمجھ کے اس سے بچ سکیں. اور اگر ہمارے جو پنجاب میں رہنے والے شہری ہیں وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں تو نہ ان کو جرمانے کی جو مقدار ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ FIR کیوں ہو رہی ہے اور پہلے جرمانہ کیوں ہوتا تھا. یہ شہریوں کے لیے نہیں ہے، یہ وائلیٹرز کے لیے. وائلیٹر سے مراد آسان زبان میں جو پاکستان کا قانون توڑتا ہے. لا آف دا لینڈ کی وائلیشن کرنے کو پوری دنیا میں قابل تعزیر جرم سمجھا جاتا ہے، اور اسی اسپرٹ سے یہاں پہ بھی یہ جرمانے اور یہ جو ایک کرمنلائزیشن آف اوفینسز ہے وہ کی گئی ہے. ایک دو چیزیں میں جو اس حوالے سے بہت اہم ہیں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، پھر ہم سوال و جواب کی طرف چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہت واضح ہدایات ہیں. آئی صاحب نے آج خود بھی ڈسٹرکٹ کمانڈرز کے ساتھ بات کی کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا جائے، اور ان کو اگر اس طرح کی وائلیشن ہے کہ صرف وارننگ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا تو ان کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے تاکہ ان کا کرمنل ریکارڈ بننے کا جو خدشہ ہے وہ نہ ہو. اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد ہوگا. پہلے بھی ہم کر رہے تھے، 20,000 کے قریب جو چالان ہوئے ہیں ان میں سے صرف 279 ایسے ہیں جن میں ان بچوں کے والدین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جنہوں نے گریو ٹریفک وائلنس کی ہے. یہاں پہ میں یہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ 2024، 23 اور 22 کا ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو ہمارے جان لیوا حادثات ہیں ان میں سے 8% جو ہیں ہمارے کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کے دوران ہوئے ہیں. لاہور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی فیملی کے جو پورے کے 6 لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار بنے.
سو اس کو ہم ڈسکریج ضرور کریں گے، اس پہ ٹکٹ بھی ایشو کریں گے، ان کو بلا کے ان کے والدین کے بھی حوالے کریں گے، لیکن وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کے اوپر مقدمات کا اندراج پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا اور اب سختی سے ہم منع کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، جہاں تک ممکن ہے وہاں تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کے ذریعے لوگوں کو اس چیز سے باز رکھا جائے، لیکن ایک ہمارا سیگمنٹ ایسا ہے جہاں پہ جو یہ انفورسمنٹ کا عمل ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری سختی سے جاری رہنا چاہیے، اور وہ ہے ہماری کمرشل وہیکلز۔ ہماری کمرشل وہیکلز جو ہیں وہ جب اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، چھت کے اوپر لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور جب حادثات ہوتے ہیں تو ایک ایک گاڑی کئی گھروں کے چشم و چراغ جو ہیں ان کی جان لینے کا باعث بنتی ہے، اور چونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابھی آف دا ریکارڈ میٹنگ میں بھی کچھ دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ انفورسمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، ایون ہینڈڈ ہے۔ پولیس والے، سرکاری گاڑیاں، سارے کے سارے جو ہے اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین بشمول پولیس آفیسرز کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی ہے، 3000 سے زائد چالان ایشو کیے گئے ہیں، 1 درجن سے زائد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، سرکاری گاڑیاں امپاؤنڈ کی گئی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ہے یہ مہم نہ رہے، ایک وے آف لائف بنے، تو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام ہوم۔ ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا پڑے گا، اور کئی جو اہم ڈگنیٹریز ہیں ان کی گاڑیاں بھی جو ہیں اس مہم کے نتیجے میں وائلیشن کی صورت میں یا FIR یا جو ٹریفک ٹکٹ کا جو ہے وہ موجب بنی۔ تو ہم چاہیں گے کہ، اور جو اس آج کی پریس ٹاک کا بنیادی مقصد ہے، کہ پنجاب میں رہنے والے تمام پاکستانی شہری اس کیمپین کو پازیٹیو سپرٹ میں لیں۔ اگر ہماری سڑکیں محفوظ ہوتی ہیں، ان پہ بہنے والا خون کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے، سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی ماں اپنے لختے جگر کو ون ویلنگ میں یا اوور سپیڈنگ میں یا ریش ڈرائیونگ میں نہیں کھوتی، تو یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی کو گیج کرنے کا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ 120 گھنٹے میں 35 کروڑ کے چالان ہوئے ہیں یا 5000 گاڑی امپاؤنڈ ہوئی ہے۔ ہماری کامیابی کو گیج کرنے کا پیمانہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ سڑک پہ بہنے والا خون کم ہو گیا ہے، سڑک پہ سفر کرنے والے پاکستانی شہری محفوظ ہو گئے ہیں۔ بڑے شہروں میں خصوصی طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جو سفر ہے اس کی کوفت کم ہو گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تبدیلی کے اس سفر میں جو سارے شہری ہیں پازیٹیو سپرٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ اویئرنیس کی مہم بھی چلتی رہے گی۔ اربن سینٹرز میں خصوصی طور پہ جو ہمارے لائسنسنگ سینٹر ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ 2-3 ہفتے پہلے CM پنجاب نے ہماری موبائل لائسنسنگ وینز کا افتتاح کیا۔ یہ ہماری 35 لائسنسنگ وینز جو آلریڈی ڈسٹرکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہیں اور وہاں فنکشنل ہیں، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں جائیں تاکہ لائسنسنگ کی فیسیلٹی جو ہے لوگوں کو ڈور سٹیپ تک مہیا کی جائے۔ اور ہم اپنی لائسنسنگ کیپیبلٹی کو بھی بڑھا رہے ہیں سو دیٹ کہ جو آپ کو پچھلے 2-3 روز میں لائسنسنگ سینٹرز کے باہر سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ کھڑے ہیں، ان کو بر وقت لائسنس ایشو کیے جائیں۔ اور اسی طرح جہاں پہ انفورسمنٹ کے دوران کم عمر بچے ہیں وہاں پہ کوئی تادیبی ایکشن یا کوئی قانونی ایکشن لینے کی بجائے ان کو وارن کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ اسی طرح ہیلمٹ کی ڈسٹریبیوشن جو والنٹیئر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کی مدد سے کی جائے، تاکہ اس ساری کی ساری چیز کو مثبت طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ میں آپ کا ایک دفعہ دوبارہ شکر گزار ہوں، اور ہاؤس کو ہم اوپن کرتے ہیں سوال و جواب کے لیے۔
ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اویئرنیس کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ قانونی کارروائی بھی ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ تو نہیں ہوتے نا. اور نمبر 2 سن لیں, جب آپ نے فیصلے کر لیے ہیں, قانون سازی بھی کر لی ہے, تو پھر کیا فائدہ اس طرح کا یہ کام کرنے کا؟ جی دیکھیں, اویئرنیس اور انفورسمنٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو صرف بتا دینے سے سمجھ آ جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کو چٹ دینے سے اور ٹکٹ دینے سے جو ہے سمجھ آتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, لوگوں تک ہم پہنچیں گے بھی. دیکھیں, یہ جو قانون ہے 1960 سے موجود تھا. ہر شخص کو پتہ ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھنے کے باوجود بھی کوئی لائسنس لیے بغیر گاڑی چلاتا ہے تو پھر اس کے لیے انفورسمنٹ ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. لیکن اویئرنیس جو ہے وہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ لوگ اس ساری کی ساری ٹرانسفارمیشن کو مثبت طریقے سے لیں. یہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ضروری ہے. جی ریاض صاحب, بتائیے گا کہ آپ نے کہا 1960 سے یہ قانون موجود ہے, آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ خون نہ بہے. یہ 1960 سے قانون موجود ہے, سختی اب کیوں کی گئی ہے؟ کیا کہ پہلے ٹریفک پولیس جو تھا ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا کہ لوگوں کا سڑکوں پر خون بہے. اب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے 30 دن کی مہلت دی ہے, تو آپ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور اس کا سارا وزن جو ہے اس وجہ سے کہ وزیر اعلیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے ہماری کارکردگی خراب نہ ہو, آپ نے لوگوں کو تھانوں میں بند کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ون بلنگ نہیں بھی کر رہا, اس کو بلاتے ہیں, بات سننا, تھانے میں لے جاتے ہیں. اب یہاں اب آپ جی یہ ایسی چیزیں ہیں سر, یہ صرف میرا خیال شاید ٹریفک پولیس اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ آپ نے ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ مقبول تاثر جو ہے اس کے حوالے سے سوال پوچھا, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. ٹریفک پولیس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں رہی. اس سال کے پہلے 10 ماہ میں ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کے چالان کیے, اور جن میں کوئی 7 ارب روپے سے زائد کا فائن قومی خزانے میں جمع کرایا گیا. تو جو انفورسمنٹ ایکٹیویٹی پہلے بھی چل رہی تھی, لیکن جب تجزیہ کیا گیا کہ اس قدر زیادہ چالان کرنے کے باوجود اس کا امپیکٹ کیوں نہیں نظر آ رہا, تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ 200 روپے کا جرمانہ, 500 روپے کا جرمانہ وہ ڈیٹرنٹ ایفیکٹ نہیں رکھتا. آپ جرمانے جمع کرتے رہیں گے, لوگ 500 روپے 200 روپے جمع کرا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے. تو فائنز کو کم از کم اتنا جو ہے ریشنلائز کیا جانا چاہیے کہ اس میں ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہو. فائن کا مطلب کبھی بھی خزانہ بھرنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب لوگوں کو ایک غلط کام سے روکنا ہوتا ہے. تو وہ 200 روپے شاید مؤثر نہیں تھا. دوسری چیز یہ سامنے آئی, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. چونکہ شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر آبزرو کرتے ہیں کہ سڑک کے اوپر گاڑی جو غیر معمولی طور پہ سلو جا رہی ہوگی, اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو یا موبائل فون پہ بات کر رہا ہوگا یا ٹیکسٹنگ کر رہا ہوگا. قانون میں کوئی ایسی پروویژن نہیں تھی کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکیں. یہ جو آپ کے چنچیز, لوڈرز, ان سیف وہیکلز آ گئی ہیں, جب یہ قانون بنا تھا تو اس وقت ان کا کوئی وجود نہیں تھا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انفورسمنٹ ایکشن کو بامانی بنانے کے لیے پیسے جمع کرنا یا فائن جمع کرنا ہمارا مقصد نہ پہلے تھا نہ اب ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹرنٹ ایکشن ہے یہ واقعی ہی ایک ڈیٹرنس جو ہے کریٹ کرے اور لوگ قانون کی خلاف ورزی سے باز رہیں. ایز ہیڈ آف ٹریفک پولیس میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر کسی سڑک پہ ایک بھی خلاف ورزی نہ ہو اور نتیجتاً نہ 1 روپے کا ٹریفک ٹکٹ ایشو ہو, نہ ایک گاڑی امپاؤنڈ ہو, تو میں سب سے زیادہ خوش آدمی ہوں گا کہ میری یہ والی سڑک جو ہے یہ بہتر ہو گئی ہے. جی میاں صاحب, اس میں گزارش میں آپ کو یہ کروں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریونیو اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. آپ سے پہلے تو ڈی اے جی تھے, اس کی خبر بھی ہم نے نیشنل میڈیا پہ دی تھی کہ وزیر ہاؤس سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے ڈی اے جی ٹریفک کو کہ آپ نے جرمانوں کی مد میں اس مہینے اتنی رقم جمع کروانی تھی اور اس میں اتنی شارٹ ہے, تو وہ آپ کو 2 دن دیے جاتے ہیں, وہ پیسے آپ کو لے جاتے ہیں. پہلی بات ہوتی ہے جو آپ کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ نے کہا کہ لا جو ہے 1960 1965 میں لا سامنے آیا, اس کے بعد 2009 میں ترمیم کی گئی,
کہ 2025 میں کریں. تو جو یہ 18 سال کا کرائٹیریا ہے کہ شاید اس وقت سمجھتے ہوں گے کہ 18 سال تو بندہ زیادہ تمام ہوتا ہے. آج جو کمپیوٹر جنریشن آ رہی ہے 10 سال کا بچہ جو ہے وہ 18 سال سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گیا. تو آپ نے اس میں یہ سجیشن رکھی کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں, جو کالج جا رہے ہیں, جو اکیڈمی ایجوکیشن سسٹم بھی سارا چینج ہو چکا ہے کہ ایک بچہ صبح کالج جاتا ہے, دوپہر کو بیچارہ کھانا کھانے آتا ہے, شام کو پھر وہ اکیڈمی چلا جاتا ہے اور آپ کو 10 بجے گھر آتا ہے. تو اس کے لیے ایک شخص جو ہے وہ اپنی کتنی بائکس ارینج کرے, کتنے لائسنس ارینج کرے, کتنی گاڑیاں ارینج کرے. جب انفراسٹرکچر نہیں ہے تو ان بچوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا کریں؟ جی میاں صاحب, جہاں تک کہ آپ نے پہلے کسی لیٹر کا ذکر کیا, میرے علم میں ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے, بلکہ میں پچھلے 3 ماہ میں جو ہے یا 4 ماہ میں جو ہیڈ آف ٹریفک پولیس, مجھے جو سی ایم آفس سے, آئی جی آفس سے انسٹرکشنز ملی ہیں وہ لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی فراہم کرنے کے لیے ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا پہلا انیشیٹو تھا وہ ہم نے موبائل لائسنسنگ وینز بنائیں, اور اسی لیے بنائیں, اس میں پنک وینز رکھی تاکہ خواتین سمیت تمام لوگوں کو سہولت سے لائسنس بنانے کی سہولت دی جائے. اس کے بعد ہمارا دوسرا انیشیٹو جو تھا وہ اے آئی لائسنسنگ وہیکل تھی, جس میں سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لانا اور لائسنس کو حاصل کرنے کو آسان بنانا مقصود تھا. تیسرا ہماری 1 ایپ ہے جس کے تحت لائسنسنگ جو ہے ایویڈنس بیسڈ ہو جائے گی. تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے. جو آپ نے کم عمر بچوں کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ اس میں جو ایک تاریخی طور پہ نقطہ نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ 18 سال کی عمر تک بچے مینٹلی اتنے میچور نہیں ہوتے کہ مشکل حالات میں ریشنل فیصلے کر سکیں جس طرح سڑک پہ ہے. لیکن چونکہ یہ چیز بار بار پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے تو غالباً سی ایم ہاؤس میں اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے کہ کم عمر بچوں کو ہم کس طرح اکوموڈیٹ کریں, معاف کیجیے گا, کہ ان کے تعلیم کا بھی حرج نہ ہو اور قانون کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں. تو اس پہ بھی غور و خوض جاری ہے. اور انگلینڈ میں ہے 16 سال کی عمر بچے کو لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. جی, مختلف تجاویز جو کہ قانون کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جی, وہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون کا جو تقاضا ہے اس کو دیکھ کے کس طرح ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. بچوں کے جو ہے نا ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے, اور درج ہونے کے بعد جو عدالت نے جو آپ کے اس وقت جو سی آر او کے آفیسر ان کو بلا کے انہوں نے ریکارڈ مانگا, تو انہوں نے کہا کہ بچوں کا ریکارڈ نہیں بنے تھے. اس کے بعد اب دوبارہ پھر یہ کمپین شروع ہوئی, تو تقریباً میرا کام یا دوسرا کل ہم نے خود دیکھا کہ بچوں کے اوپر مقدمے درج ہوئے اور موٹر سائیکل بھی بند ہوئی. تو اب ان کا وہ بچے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا تو مستقبل تباہ ہوگا, ان کو آپ کریمنل ریکارڈ سے کیسے نکالیں؟ دیکھیے, میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ جو جوونائل ڈرائیونگ کا ہے آلدو قانون میں موجود ہے, 20,000 مقدمات میں سے صرف 279 ایسے مقدمات ہیں جو اس پرٹیکولر سیکشن کے تحت درج کیے گئے, اور وہ بھی ان کے پیرنٹس پہ جنہوں نے بے احتیاطی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گاڑی دے کے بہت کنجسٹڈ روڈ کے اوپر بھیج دیا. اس کے باوجود ہم بار بار لوگوں کو, اپنے فیلڈ سٹاف کو ہر لیول پہ اپروچ کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ مقدمے کا اندراج تو دور کی بات ہے, اس طرح کی ٹریٹمنٹ بھی نہ ہو ان کے ساتھ کہ ان کو فیل ہو کہ دے آر ناٹ اسپیشل. تو اگر کوئی ایک آدھ اس قسم کی کہیں پہ بے احتیاطی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ سے ایک چیز اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کا مستقبل بھی ہمیں بہت عزیز ہے, ان کے کرمنل ریکارڈ کو انبلیمشڈ رکھنا بھی ہمارا جو ترجیح ہے, لیکن ان کی زندگی کا تحفظ بھی ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے. جی وسیم صاحب, جی آخری سوال ہے. ایسے بھی لوگ ہیں مڈل کلاس فیملیز ہیں جن کے بچے جو ہیں جن کے والدین جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, لیکن ان کا بچہ 15 سال 16 سال کا جو اپنی فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دینے کے لیے ڈرائیو کر رہا ہے, تو
ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے والدین یہاں پہ نہیں ہیں, وہ کس طرح جی اپنے آپ کو دیکھیں, سیو کریں؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پہلے بھی تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ آل دو قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جب انڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ 18 ایئرز اور ابو ہوں, لیکن یہ جو تمام کے آبجیکٹیو اور معروضی ایشوز ہیں جن کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو اکیڈمیز جانا ہے, اسکولز میں جانا ہے, اسی کے پیش نظر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے کہ قانون کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے ہم اس طرح کے بچوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ ابھی پنجاب بھر میں کتنے اسٹوڈنٹس کے خلاف مقدمات درج ہوئے, اگر ان کا کرمنل ریکارڈ بن گیا ہے تو وہ کیسے ریموو ہوگا؟ اب آپ کہیں گے کہ انہیں چلان نہیں ہوئے, لیکن میرے پاس بچے کی جی میں نے آپ سے عرض کیا آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس شیئر کر لیے, اور یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں سارے کے سارے جو ٹریسیبل اینڈ ان کو کنفرم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارا جو سارے کا سارا سسٹم ہے چالاننگ کا اور مقدمات درج کرنے کا وہ ڈیجیٹل سسٹم ہے. سو اگر آپ اس ڈیجیٹل سسٹم میں کوڈ ڈال دیتے ہیں کہ اس عمر سے کم عمر کے بچے کا اس لاء کے تحت چالان نہیں ہو سکتا, تو وہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو سکتی, جو کہ پریکٹس کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری اس طرح کی سٹوریز ہیں, بہت اس طرح کی چیزیں سنسنی کے لیے جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں. اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی ان تمام جو مس پرسیپشنز ہیں ان کو دور کرنا ہے. میرا سوال ہے, میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب دے دیجیے گا. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو سیٹ بیلٹ کی انفورسمنٹ کا قانون ہے 89B موٹر وہیکل آرڈیننس, اس کے مطابق جو پنجاب ہے وہاں پر نوٹیفائڈ روڈز کے پر ہی سیٹ بیلٹ کا چلان ہو سکتا ہے. تو میرا آپ سے دوبارہ میں سوال ہے کہ کتنی پنجاب کے اندر نوٹیفائڈ روڈز ہیں ایکسیپٹ جو فیڈرل کے انڈر نیشنل ہائی ویز انٹر جو سٹی روڈز ہیں, اس کے علاوہ لاہور میں پنجاب کے دیگر اضلاع میں کتنی روڈز ہیں جہاں پر جو نوٹیفائڈ ہیں وہاں پر سیٹ بیلٹ کا انتظام ہو سکتا ہے؟ جی ایک سوال ادھر سے ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی 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 ہم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اسے بار بار آپ نے کہا کہ 7 ارب کے جرمانے ہوئے لیکن اس میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, اچھا رسپانس نہیں آیا, تو اب اس عوام سے جو پہلے ہی کسی ہوئی ہے اس سے 7 ارب سے اب آپ لوگ کم از کم 20 ارب کے پروجیکٹ پہ آ رہے ہیں کہ اس سے وہ نکلوائے جائیں گے. تو عوامی ریلیف کے لیے اگر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو عوام کا یہ اکثر مطالبہ ہے کہ آپ بائک بند کر دیں, گاڑی بند کر دیں, جرمانے نہ کریں. اچھا دیکھیں ایک منٹ جی, میں آپ نے بہت اچھی بات کی, تو پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ جرمانے عوام کے لیے نہیں ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا وائلیٹر کے لیے ہے. ہاں دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہا جائے کہ چور غریب آدمی ہے اس کے اوپر جرمانہ کم کر دیا جائے. یہ جو ٹریفک لاز ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح لوگوں کی جان اور مال کی اسی طرح تحفظ کرتے ہیں جس طرح ہمارے سبسٹینشیل لاز ہیں, پی پی سیز کے لاز ہیں. سو جب ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد عوام پر بوجھ ڈالنا نہیں. یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ ہر شخص کو 2,000 روپے دینا ہے. آپ قانون کے مطابق گاڑی چلائیں, آپ سارا سال گاڑی چلاتے رہیں, آپ کوٹ سبزل سے لے کے حضرو تک گاڑی چلا لیں, آپ کو نہ 1 روپیہ دینا پڑے گا, نہ آپ کا جو ہے ٹکٹ کٹے گا, نہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی. ہاں اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی, آپ کی گاڑی بھی محفوظ رہے گی. آپ کار پہ جا رہے ہیں, کوئی تیز رفتاری سے آ کے آپ کی گاڑی کے اندر اپنی موٹر بائک ٹکرا دیتا ہے تو اس وقت پھر آپ یہ کبھی نہیں بات کرتے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا. اس کے بعد جی پلر ٹو پوسٹ آپ جاتے ہیں کہ یہ میرا نقصان پورا کریں. ہم آپ کو اس ان پلیزنٹ سچویشن سے بچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ عوام کا جان کا نقصان ہو, نہ مال کا نقصان ہو. آخری سوال جی ادھر سے لے لیتے ہیں. جی میں لیتا ہوں آخری سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے ماضی میں دیکھا گیا کہ جو موٹر سائیکل بنانے والی فیکٹریز تھی
वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हेलमेट भी जो है वो सड़कों पे तकसीम करती थी, और साथ ये भी लगा दें क्या ऐसा मुमकिन नहीं जहां पर ये चालान किया जाए वहीं पर उसको गिफ्ट के तौर पर हेलमेट भी दिया जाए, ताकि जो लोग आज तशवीश की हालत में है वो उसको इस बात का एहसास हो कि अगर 2000 रुपए का चालान पड़ा है तो हेलमेट भी मिल गया है। देखिए ये एक वॉलंटियर एक्ट है, और इसमें हम जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो लोग हेलमेट्स तकसीम करते हैं, हम उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। अभी आपने पिछले दिनों लाहौर में देखा है कि हमने 5000 के करीब फ्री हेलमेट्स दिए हैं ख़वातीन को, बच्चों को, माजूरों को, तो हम उनको हेलमेट्स भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराऊंगा कि ये सिर्फ हेलमेट वायलेशन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा चालान हुए हैं वो अनसेफ व्हीकल्स के हुए हैं। उसके बाद धुआं छोड़ने वाली 26,000 के करीब गाड़ियाँ जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, उनका बड़े शहरों में दाखिला बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो वन वे की वायलेशन करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। जो मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। तो ये सिर्फ 2000 का हेलमेट ख़रीद के ना पहन सकने वालों की हद तक कार्रवाई नहीं है, ये एक ओवरऑल बिहेवियरल चेंज से मुतालिक कार्रवाई है कि जिस तरह मुझे अब अर्बनाइजेशन के इस दौर में ये सीखने की ज़रूरत है कि मैंने शहर और मोहल्ले में कैसे रहना है। मैंने गाड़ी चलाते वक्त कोई चीज़ खा के रैपर जो है वो सड़क पर नहीं फेंक देना। इसी तरह मैंने ये भी सीखना है कि जब मेरा बच्चा मोटरसाइकिल चलाने के काबिल हो जाए तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे बार बार बात हुई कि कम उम्र बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, जिन्होंने एकेडमी जाना है, उनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर आप हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर्स के बाहर देखेंगे तो वहाँ जो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं, उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, उनमें उधेड़ उम्र लोग भी हैं, उनमें वो तमाम लोग हैं जो पिछले 10-10 साल से बिला लाइसेंस गाड़ी चला रहे थे। इस सारी एफ़र्ट का मकसद आपकी ज़िंदगी को महफूज और सड़कों पे आपके सफ़र को आसान बनाना है। हम इसके लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाते रहेंगे, उसमें हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फिर वहाँ पे इन्फोर्स भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।